عزیز ہم وطنوں، سیلاب کا زور ٹوٹ چکا ہے مگر زندگی اب بھی زخموں سے ملحال ہے۔ پانی اتر گیا ہے مگر اس کے ساتھ بہت کچھ بہہ گیا ہے۔ گھر، فصلیں، مویشی اور لوگوں کی برسوں کی محنت سب کچھ بہہ گیا ہے۔ گاؤں کی گلیوں میں اب بھی نمی ہے مگر وہ پانی کی نہیں، وہ دکھ، وہ آنسوں اور بے بسی کی نمی ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو آج بھی اپنی زندگی کے ملبے سے امید کے چراغ تلاش کر رہے ہیں۔ جب ہمیں ان باتوں کا پتہ لگا تو ہم نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم ان لوگوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے، انہیں احساس دلائیں گے کہ وہ اکیلے نہیں۔ چنانچہ ہم صبح لاہور سے روانہ ہوئے اور منزل تھی دریائے راوی کے کنارے ایک چھوٹا سا گاؤں موزہ پیر والا نزد جندراکا ضلع اکاڑا۔ ہمیں علم ہوا کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں سیلاب نے صرف زمین ہی نہیں، لوگوں کے خواب بھی بہا دیے تھے۔ آدھا گاؤں اب بھی مٹی اور ملبے میں دبا تھا اور باقی آدھا اپنی زندگی دوبارہ جوڑنے کی کوششوں میں تھا۔ نہ کوئی کلینک، نہ کوئی ڈاکٹر، بس خاموشی، تھکن اور انتظار۔ ہم پہنچے تو گاؤں میں جیسے جان آ گئی۔ میزبان نے اعلان کیا اور تھوڑی ہی دیر میں مرد، خواتین اور بچے امید کی شمع دیکھتے ہوئے اس کے ارد گرد جمع ہونے لگے۔ کیونکہ وہاں پہ کوئی بھی ایسی بلڈنگ موجود نہ تھی جہاں پر کیمپ لگایا جاتا، لہٰذا ہم نے اپنے میزبان کے ایک عام سے گھر کے 2 کمروں کو خدمت کے مرکز میں بدل دیا۔ ایک کمرہ رجسٹریشن اور ادویات کے لیے، دوسرا معائنہ اور علاج کے لیے۔ 4 پائیوں پر بیٹھ کر مریض دیکھنے شروع کیے، کبھی جھک کر، کبھی نیم دراز ہو کر، کبھی لیٹ کر۔ ہم مریض دیکھتے رہے، مریض آتے رہے، کوئی بخار میں جل رہا تھا، کوئی زخم دکھا رہا تھا اور کوئی محض یہ کہتا کہ ڈاکٹر صاحب اللہ آپ کو جزا دے، کوئی اور نہیں آیا یہاں۔ وقت گزرتا گیا، شام ڈھلی، رات ہو گئی مگر علاج کا سلسلہ رکا نہیں۔ 5 بجے سے رات 9 بجے تک ہر مریض کو دوا ملی اور ہر دل کو امید کا سہارا۔ یہ صرف میڈیکل کیمپ نہیں تھا، یہ انسانیت کے لمس کی کہانی تھی۔ کیمپ کے بعد حسب پروگرام ہم نے بیواؤں، یتیموں اور مستحقین کے لیے راشن کی تقسیم شروع کی۔ رات گہری ہو چکی تھی، اس لیے کمرے کے اندر ہی منظم طریقے سے تقسیم کا عمل شروع کیا گیا۔ ایک دروازے سے لوگ اندر آتے، شناختی کارڈ چیک کیا جاتا، سامان دیا جاتا اور دوسرے دروازے سے باہر نکل جاتے۔ ایک کے بعد ایک چہرہ، شکر گزاری، سکون اور آنسوؤں سے تر۔ دل جیسے ہلکا ہو گیا، ایسا لگا جیسے اللہ نے اپنے بندوں کی خدمت کے بدلے دلوں کو سکون کی نعمت عطا کر دی۔ جو بچے آ رہے تھے ان سب میں بسکٹ تقسیم کیے گئے اور پھر تو بے شمار بچے آ گئے اور سب کو بسکٹ دیے گئے۔ بچے بہت خوش تھے، وہ خوشی جسے لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا، وہ لمحہ جس نے تھکن کو عبادت میں بدل دیا۔ رات گہری ہو چکی تھی، ہم نے سامان سمیٹا اور واپسی کا سفر شروع کیا۔ تقریباً 11:30 بجے لاہور پہنچے۔ جسم تھکے تھے لیکن دل مطمئن اور اللہ کے شکر سے لبریز۔ لوگوں کے چہروں پر وہ شکر گزاری کے تاثرات تھے جو سیدھے دل کو چھو جائیں۔ یہ کیمپ سادہ تھا مگر دلوں کو چھو جانے والا۔ نہ کوئی بڑی عمارت، نہ سہولت، بس 4 پائیاں، دیواریں اور خدمت کا جذبہ۔ ہم ان لوگوں تک پہنچے جن تک کوئی نہیں پہنچا تھا۔ الحمدللہ سیلاب کا پانی اتر گیا ہے مگر بھوک، بیماری اور دکھ ابھی باقی ہیں۔ آئیے ان کے زخموں پر مرہم رکھیں۔ دوائیاں، راشن، کپڑے، نقد امداد، جو ممکن ہو وہ عطیہ کریں کیونکہ آپ کی مدد کسی کے لیے نئی زندگی کا پہلا قدم بن سکتی ہے۔ اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم خدمت کے اس سفر کو جاری رکھ سکیں۔ آمین۔
اگر آپ چاہتے ہیں کہ یہ کار خیر جاری رہے تو اس سفر خدمت میں ہمارا ساتھ دیں، اپنے وقت کا عطیہ دیں، ڈاکٹر، نرس، لیب ٹیکنیشین کی حیثیت سے اپنے گھر کا فالتو سامان، ادویات، میڈیکل آلات، کتابیں عطیہ کریں، یا نقد تعاون سے کسی کی زندگی بدل دیں، یا گاؤں میں نظر حسین مشہدی ہسپتال کی تعمیر میں بھی آپ کا حصہ صدقہ جاریہ ہوگا۔ براہ کرم اس پیغام کو آگے بڑھائیں اور یاد رکھیں چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، کمنٹ کریں، شیئر کریں۔ انزا دلدار فاؤنڈیشن، جہاں امیدوں کے چراغ ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔